بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی ایک آواز ہونی چاہیے تو ایک آواز بنانا پڑے گی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے خطبہ جمعہ فرمودہ 24 نومبر سن 2023 میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کی مکرر تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطینیوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس ظلم سے نجات دے جو ان پر ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی حکومت کے ارادے تو خطرناک لگتے ہیں۔ حضور انور نے دنیائے اسلام کی ایک نمائندہ آواز مقرر کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، مسلمان حکومتیں اب کچھ بولنا شروع ہوئی ہیں، جس طرح سنا ہے کہ سعودی بادشاہ نے بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک آواز ہونی چاہیے تو ایک آواز بنانا پڑے گی، اس کے لیے ٹھوس کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر یہ احساس پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس احساس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال دعاؤں کی طرف بہت توجہ دیں۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الفضل انٹرنیشنل 27 نومبر سن 2023۔ غزہ میں انسانی صورتحال پر اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کا کہنا ہے کہ غزہ میں 22 لاکھ افراد کو خوراک کی ضرورت ہے۔ یہاں 17 لاکھ افراد کی جبری بے دخلی ہوئی ہے۔ لاکھوں فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں اور شیلٹرز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان اسکولوں اور پناہ گاہوں میں حد سے زیادہ افراد ہیں۔ غزہ میں سانس کے انفیکشن کے 70,000 کیس رپورٹ ہوئے۔ غزہ میں ہیضے کے 44,000 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر جمعرات کو عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، تاہم اب 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ترجمان نے جنگ بندی کے پہلے دن اسرائیل کی جانب سے رہا کیے جانے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد بتانے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی فلسطینی قیدیوں کی تعداد نہیں بتا سکتے، مگر یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے تو توقع ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بھی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری رہنے والی اسرائیلی جارحیت میں جاں بحق فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 14,854 ہو گئی ہے، جس میں 6,150 بچے اور 4,000 خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے دوسرے روز حماس نے 13 اسرائیلی اور 4 تھائی شہریوں کو رہا کر دیا۔ رہا کیے گئے اسرائیلیوں میں 5 خواتین اور 8 بچے شامل ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق اسرائیل نے بھی 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ فلسطینی قیدیوں میں 33 بچے اور 6 خواتین شامل ہیں۔ اس سے پہلے حماس نے اسرائیل پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر یرغمالیوں کی رہائی روک دی تھی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل کو شمالی غزہ میں امدادی ٹرکوں کی رسائی دینی ہوگی۔ قطر کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کی راہ میں حائل رکاوٹیں قطر اور مصر کے دونوں فریقوں کے ساتھ رابطوں کے ذریعے دور ہو گئیں، جس کی حماس نے بھی تصدیق کی تھی۔ اسرائیلی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ یہ مختصر وقفہ ہے۔ وقفہ ختم ہوگا تو لڑائی شدت سے دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑائی مزید 2 ماہ اور جاری رہنے کی توقع ہے۔ ہم مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ بیت اللحم میونسپلٹی نے اعلان کیا ہے کہ مغربی کنارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر کرسمس کی روایتی تقریبات نہیں ہوں گی۔ اعلان میں مزید کہا گیا کہ غزہ میں فلسطینیوں کے جانی نقصان کے سوگ اور ان کے اعزاز میں تقریبات منسوخ کی جا رہی ہیں۔ کرسمس روشنیوں اور روایتی سجاوٹ کے کرسمس ٹری کے بغیر سادگی سے منایا جائے گا۔ کرسمس پر اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ کے متاثرین کے لیے دعائیہ اجتماعات ہوں گے۔ ڈچ لیڈر گیرٹ ویلڈرز نے نیدرلینڈز میں حیران کن کامیابی حاصل کر لی۔ انتہائی دائیں بازو کے رہنما کی جماعت پارٹی فار فریڈم حکومت سازی کے لیے اتحاد قائم کرنے کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔
98% شمار ووٹوں کے ساتھ گیٹ ولڈرز کی جماعت کو 150 میں سے 37 نشستیں مل گئیں۔ وی وی ڈی اور نیو سول کانٹریکٹ سے اتحاد ہوا تو ان کی 81 نشستیں بن جائیں گی۔ گیٹ ولڈرز کی وزیراعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ انتہا پسند ولڈرز کی فتح نے یورپ بھر میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دائیں بازو کی جماعتوں کے یورپ میں مضبوط ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ برطانیہ میں جنوری سے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس فیصلے سے سرد ترین وقت میں گیس اور بجلی کے بل دینے والوں پر مزید مالی دباؤ پڑے گا۔ گیس اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے 29 ملین گھرانوں کو متاثر کرے گی۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 27 نومبر سن 2023، صفحہ 8۔